الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين तमाम हज़रात एक मरतबा इबादत की नीयत से नमाज वाला दुरूद पाक तिलावत फरमाएं اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्गान मोहतरम दोस्तों भाइयों इसी साल के दूसरे महीने में एक जुमे के मौके पर कुछ गुफ्तगू पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले एक केस के हवाले से और उस पर आने वाले मुतनाज़ा फैसले पर कुछ तफसील के साथ की गई थी। खुलासा जिसका इतना है कि पाकिस्तान जैसी आज़ाद रियासत और एक मुस्लिम रियासत उसके एक शहर में जिसे उसूली तौर पर उसी तरह आज़ाद होना चाहिए जिस तरह बाकी दीगर शहर आज़ाद हैं, लेकिन बदनसीबी के क़याम पाकिस्तान के कुछ अरसा बाद से ही हमारे फिक्री और नज़रियाती और जिनसे हमने और हमारे बुजुर्गों ने तवील जिद्दोजहद करके आज़ादी हासिल की और इस मुल्क को
حاصل کیا، لیکن ان کے نمائندے یہاں موجود ہیں اور وہ ہر اعتبار سے ان کے غلام ہیں، وہ اس غلامی سے نہیں نکلے، اور وہی طبقات یہاں پر حاکم ہیں، اور انہی میں کرسی صدارت اور حکمرانی کا قلمدان تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ طبقے وہی ہیں، خاندان وہی ہیں، افراد وہی ہیں، چہرے تبدیل کیے جاتے ہیں، نعرے تبدیل کیے جاتے ہیں، منظر بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے پس پردہ سب کچھ وہی ہے۔ انہی لوگوں نے پاکستان کے ایک شہر چناب نگر کو قادیانی جاگیر بنایا، انہیں وہاں بسایا، آباد کیا، اور پورے کا پورا شہر انجمن احمدیہ کے نام کروا دیا، جس کے بعد وہاں سے مسلمانوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا، شہر میں مسلمانوں کا قیام ختم ہو گیا، وہ ساری کی ساری آبادی قادیانیوں کی تھی ہے، اس لیے کہ انہیں وہاں پہ مالکانہ حقوق حاصل ہیں۔ مسلمان وہاں ان کا ملازم ضرور ہے، ان کے پاس کام کرتا ہے، ان کا کرایہ دار ہوگا، مالک نہیں ہے، مضافات میں ہے۔ پاکستان میں اور بیرون ملک میں بھی کچھ ممالک ہیں، مثلا افریقہ میں، اسی طرح سعودی عرب میں، اور پاکستان میں، انڈونیشیا میں، اس قادیانی جماعت کے حوالے سے مختلف موقعوں پر قوانین بنتے رہے، اور انہیں ایک ہی متفقہ فیصلہ کیا گیا ہر جگہ پر کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے۔ 1974 میں مکہ مکرمہ سعودی عرب میں ایک رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام ایک کانفرنس منعقد ہوئی اپریل 1974 میں، جس میں اسلامی تنظیموں اور حکومتوں کو 140 نمائندہ وفود شریک ہوئے، اور انہیں یہ بات طے کی گئی، بالاتفاق یہ قرار دیا گیا کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف سرگرم عمل ایک تخریبی تحریک ہے، جو دھوکے اور مکاری سے ایک اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ معلوم ہو کہ اسلام کے نام پر دھوکہ ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا گروہ ہے، نہ مسلمانوں کا فرقہ ہے، نہ کہیں سے مسلمانوں کے ساتھ کوئی ان کا جوڑ لگتا ہے، الگ تھلگ اپنی شناخت کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن نام مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں، کلمہ مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں، کتاب قرآن کریم مسلمانوں کی پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، عبادات کے تمام طریقے مسلمانوں والے اپناتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے تمام شعار اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مخصوص القابات بھی جو مسلمانوں کے ہاں مسلمہ اپنی مقدسات اور مقدس شخصیات کے لیے طے شدہ ہیں اصول کے طور پر، انہیں اپنے باطل مذہب اور باطل نظریہ اور باطل عقیدے کے مطابق چند متعین کردہ شخصیات پر ان القابات کو بھی ٹھونستے ہیں اور ان پر اسے لاگو کرتے ہیں۔ مثلا امہات المومنین مسلمانوں کی اصطلاح میں کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو۔ صحابہ کسے کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا، کلمہ پڑھا، آپ کی سنگت و صحبت اور معیت حاصل ہوئی، چاہے وہ ایک لمحے کے کروڑوں میں حصے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ صحابی ہیں، ایمان کا ان کا خاتمہ ہوا۔ اہل بیت کسے کہا جاتا ہے؟ حضور کی ازواج کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے داماد، تفصیل ہے اس کے اندر، اہل بیت میں شامل
313 بدری صحابہ کا عنوان اسلام کی تاریخ اور سیرت میں موجود ہے، تو اس سے مراد وہی صحابہ ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ قادیانی ان تمام اصطلاحات کو مرزا غلام قادیانی اور اس کے جانشین مرزا بشیر الدین محمود ان کے طے کردہ اصولوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں خلافت کا نظام قائم حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، قادیانیوں نے اس کے مقابلے کی خلافت قائم کر دی۔ امیر المؤمنین مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، انہوں نے اپنے وقت کا جو بھی ان کا سربراہ ہوتا قادیانی جماعت کا، اس کے لیے امیر المؤمنین کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا، خلیفۃ المسلمین کا لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ ساری جو شناختیں ہیں جو مسلمانوں کی تھی اور قادیانیوں نے لے کے چل رہے ہیں۔ پاکستان میں 1974 میں بہت لمبی اور طویل بحث و تمہیز کے بعد آئین اور قانون میں ترمیم کی گئی اور مسلمان کی شناخت اور پہچان اور تعریف طے کی گئی، اور قادیانیوں کے متعلق مستقل ایک ان کی حیثیت کہ وہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیت ہیں لکھ دیا گیا۔ دونوں گروہ قادیانیوں کے، لاہوری مرزائی یا ربا چناب نگر کے مرزائی، دونوں کے متعلق طے کر دیا گیا۔ اور ایسے نہیں کہ انہیں اپنے مذہب کے حوالے سے صفائی دینے کے لیے بلایا نہیں گیا، اس سے ان پہ کچھ سنا نہیں گیا، ان سے دلائل نہیں لیے گئے، ان کی بات نہیں سنی گئی، مکمل گفتگو ہوئی، اسمبلی کی پوری کارروائی اوپن ہو چکی ہے اور ہر بندے کی دسترس میں ہے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے کیا دلائل پیش کیے، علماء نے کیا دلائل پیش کیے، اٹارنی جنرل کی گفتگو موجود ہے اور جناب ذوالفقار علی بھٹو کی گفتگو، آخری تقریر ان کی موجود ہے۔ فیصلہ آ گیا، آئین کا حصہ بن گیا، قانون کا حصہ بن گیا، جس کا میں بھی پابند، آپ بھی پابند، عدلیہ بھی پابند، تمام ادارے صدر پاکستان تک جو لوگ کسی منصب پر فائز ہیں وہ اس آئین کی تحفظ کا حلف اٹھا کے بیٹھتا ہے، جس کی حفاظت کی جائے گی، اس کا پابند رہوں گا۔ اس کے بعد 1984 میں ایک آرڈیننس ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت میں آتا ہے، جس میں یہ طے کیا گیا کہ قادیانی مسلمانوں کے شعار استعمال نہیں کر سکتے، مسلمانوں جیسے نام نہیں رکھ سکتے، کوئی بھی پہچان کسی بھی حوالے سے مسلمانوں والی ہو اسے قادیانی استعمال نہیں کر سکتے، نہیں اختیار کر سکتے۔ اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، وہ چار دیواری میں چھپ کے ہو یا سر راہ ہو یا کسی مجمع عام میں ہو، کسی میدان میں کھڑا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بعد ازاں بہت سی کوششیں چلتی رہی، بات مختصر کرتا ہوں۔ 2019 میں چناب نگر میں ایک کارروائی ہوئی کہ قادیانیوں کا وہاں پہ ایک مدرسہ ہے۔ اب آپ لفظ سے اندازہ کیجئے، قادیانیوں کا مدرسہ، مدرسہ کس کی شناخت ہے؟ مسلمان کی۔ میں لفظ قادیانی ہٹا دوں، آپ سے کہوں کہ مدرسہ حفظ کا مدرسہ ہے یا بنات کا مدرسہ ہے یا مدرسہ عائشہ ہے یا عائشہ اکیڈمی ہے، ان تمام الفاظ سے کسی ایک مسلمان کے ذہن میں سب سے پہلے کیا تصور اور کیا خیال جاتا ہے؟ کس کو دھوکہ دیں گے ہم؟ کس کو منع کریں گے؟ کہ کیا یہ مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے؟ کہ بھائی مسلمانوں کا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، مدارس مسلمانوں کے ہوتے ہیں۔ قادیانیوں نے وہاں چناب نگر میں مدرسۃ الحفظ بنایا ہے، مدرسۃ البنات ہے، عائشہ اکیڈمی ہے، اس نام سے وہاں کام کر رہے ہیں، تعلیمی سرگرمیاں ہیں۔ وہاں پر قادیانی خلیفہ، جو دوسرا خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود، مرزا غلام قادیانی کا دوسرا بیٹا، جسے قادیانی اس لقب سے پکارتے ہیں کہ یہ فضل عمر ہے۔ کیا مطلب؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ کون ہے؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قادیانیوں نے اس بشیر الدین محمود کا لقب رکھا ہوا ہے فضل عمر۔
دوسرا خلیفہ حضرت عمر کے سائے، ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ آج بھی چناب نگر داخل ہو تو داخل ہوتے ہی دائیں جانب ایک بڑا سارا ہاسپٹل ہے، اس کا نام فضل عمر ہسپتال ہے، جس کا ایک حاضر سروس ڈاکٹر 4 دن پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، الحمدللہ۔ حاضر سروس ڈاکٹر اس کا 4-5 روز پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور قادیانیوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آپ آج شام کی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد یہاں سے فارغ ہیں۔ یہ 20 جولائی کے غالباً نوٹیفیکیشن ہے۔ ایک محنت ہے ہمارے علماء کی، ایسے لوگ وہاں سے ٹوٹ کے آ رہے ہیں اور ان کے اندر کے نظام سے اور ان کے بدکاریوں سے متنفر ہو کے باہر نکل رہے ہیں۔ خیر، وہاں پر مرزا بشیر الدین کی لکھی ہوئی تفسیر قرآن پاک کی، تفسیر کون لکھتا ہے؟ مسلمان لکھتا ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ مسلمان کی کتاب ہے۔ مسلمانوں کے دین کی پوری ایک یعنی آئین اور قانون ہے اسلام کا، ضابطہ حیات ہے۔ قادیانیوں نے اس کی تفسیر لکھی۔ حضور علیہ السلام کی جگہ میں مراد مرزا قادیانی لیا گیا، کئی مقامات پہ اس میں تحریف کی گئی، تبدیلی کی گئی، اور یہ سب کچھ پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت یہ ممنوعہ لٹریچر ہے، ممنوعہ لٹریچر جو شائع نہیں کیا جا سکتا، اور یہ امتناع قادیانیت آرڈیننس اور اس ایکٹ کے تحت آتا ہے، لیکن شائع ہو رہا وہاں پہ، اس میں اللہ کا نام بھی لکھا جا رہا، محمد رسول اللہ کا نام بھی لکھا جا رہا، قرآنی آیات بھی لکھی جا رہی ہیں، احادیث بھی چھاپ رہے ہیں، سب کچھ چھپ رہا۔ وہ وہاں پر تفسیر صغیر بچوں کے اندر یا بچیوں کے اندر وہاں انعامات کے طور پہ تقسیم کی گئی، ایک سالانہ تقریب کے اندر انعامات تقسیم ہوئے، اس جھوٹی اور تحریف شدہ تفسیر کو نام نہاد اس ممنوع لٹریچر کو وہاں تقسیم کیا گیا، اس پر ایک مقدمہ درج ہوا جس کی FIR کٹوانے میں 3 برس لگ گئے، 3 برس لگ گئے، FIR نہیں کٹی۔ دسمبر 2019 کا وقوع ہے اور 2022 میں جا کے اس کی FIR کٹ رہی ہے، 2022 میں جا کے FIR کٹ رہی ہے۔ اس کے بعد اس پہ کارروائی شروع ہوتی ہے، نچلی عدالتیں اس کو مسترد کرتی ہیں، کیس سے کوئی سروکار نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس پہنچتا ہے، وہاں پہلی پیشی، دوسری پیشی اور تیسری پیشی میں اس کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ 6 فروری 2024 کو اس کا فیصلہ آتا ہے۔ امت مسلمہ کے تمام نمائندہ افراد وہاں موجود ہیں اور انہوں نے اس فیصلے کا جائزہ لیا جو سراسر آئین اور قانون کے خلاف تھا، جس میں قادیانیوں کو مکمل رعایت دی گئی۔ اس شخص کو جس نے یہ سب کچھ کیا، جس کے خلاف کیس تھا مبارک احمد ثانی، اسے ضمانت دے کر بری کر دیا گیا۔ اس کیس پر شور مچا، مظاہرے ہوئے، احتجاج کیا گیا اور بالآخر طے ہوا کہ اس کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دی جائے گی، اپیل کی جائے گی دوبارہ۔ ریویو پٹیشن دائر کی گئی اور جج صاحب نے کہا کہ 10 ادارے اس کے اندر ہم طلب کریں گے، کچھ جماعتیں، کچھ افراد، ان کو بلا کر ہم اس کے اندر کچھ کو فریق بنائیں گے اور کچھ سے ہم آرا دیں گے۔ ظاہری طور پر ہم نے تب بھی یہی عرض کیا تھا کہ یہ 1953 کی تحریک مقدس تحفظ ختم نبوت کے بعد منیر انکوائری کمیشن بیٹھا اور اس کمیشن نے مسلمان کی تاریخ پر بات شروع کر دی اور الگ الگ ہر شخص سے یا ہر جماعت کے نمائندے سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ بتائیں مسلمان کسے کہتے ہیں، آپ بتائیں مسلمان کی تاریخ کیا ہے، آپ بتائیں مسلمان کی تاریخ کیا ہے۔ سب نے اپنے اپنے الفاظ میں وہی بات کہی جو مسلمان کی تاریخ ہے، الفاظ تبدیل ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ سب مسلمان کی تاریخ پر متفق نہیں، آپ مرزائیوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اسی حربے کو جہاں اختیار کرنے کی اور استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، عدالت عظمیٰ کے اندر بات ہوئی،
جب اپیل دائر کی گئی اس پیشی پہ گفتگو شروع ہوئی، بحث ہوئی، جج صاحب نے پھر وہی سوال کیا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو وہاں ایک فاضل وکیل نے انہیں فوراً پکڑا اور بہت دلیری کے ساتھ کہا کہ آپ کو اس تعریف کو دوبارہ سے چھیڑنے کا کوئی اختیار نہیں، اس لیے کہ آئین کے آرٹیکل 260 اور 106 میں غالباً یہ طے ہو چکا ہے کہ مسلمان کی یہ تعریف ہے، وہ آئین کا حصہ ہے، اس کو نہیں چھیڑنے دیں گے اور آپ کو نہیں بولنے دیا جائے گا۔ اس پر جج صاحب خاموش ہوئے اور انہوں نے اس موضوع کو ترک کر دیا۔ ہم نے یہ موقع آنے سے پہلے اپنے حلقوں میں یہ بات کہی تھی کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ انہوں نے مسلمان کی تعریف پر بحث کرنی ہے، اور وہ ہوا، لیکن وکلاء نے محنت کی اور وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے فرض منصبی کو ادا کیا اور انہوں نے جج کو مسلمان کی تعریف پر بات نہیں کرنے دی، بات نہیں ہوئی۔ اس سے آگے بات چلی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ساری بحث و تمہیز کے بعد تمام اداروں، تمام افراد اور تمام وہ لوگ جو فریق تھے اس کیس کے اندر، ان سب کی گفتگو سننے کے بعد ہم فیصلے کو محفوظ کرتے ہیں، فیصلہ بعد میں سنایا جائے گا۔ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا، اس کا انتظار رہا فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، کم و بیش یعنی 4 مہینے 5 مہینے گزارے اس سارے دورانیے میں، جس میں نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کی گئی، اس کے بعد بھی فیصلے کو 2-2.5 مہینے لٹکا دیا گیا۔ اور آج 24 جولائی، آج سے 2 روز قبل فیصلہ سنایا گیا۔ دیگر جماعتوں کے ساتھ ساتھ مجلس احرار اسلام جو ختم نبوت کے نام پر کام کرنے والی بانی جماعت ہے، 100 برس ہونے کو ہے۔ الحمدللہ اس محاذ پہ جہاں حضرت امیر شریعت اور ان کے رفقا نے چھوڑا تھا وہیں کھڑے ہیں۔ اس کے نمائندے ہمارے جماعت کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل مولانا تنویر الحسن احرار سپریم کورٹ میں پہنچے اپنے وفد کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اور وہاں جج صاحب نے کیس کے آخری 3 لائنیں سنائی، فیصلے کی آخری 3-4 لائنیں سنائیں اور کہا کہ فیصلہ بہت طویل ہے، 27 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، سارا سنایا نہیں جا سکے گا، شام تک اسے ہم ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیں گے۔ وکلاء بھی باہر آ گئے کہ ظاہری طور پر جو 4 باتیں بیان کی گئی بظاہر تو ان میں کوئی اتنی زیادہ خرابی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور آ کر میڈیا پر بھی گفتگو کر دی اور امت کو ایک پیغام دیا کہ فیصلہ بظاہر جو اب تک ہمارے سامنے آیا مثبت محسوس ہوتا ہے۔ جب تک تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آتا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ دیر گزری، فیصلہ سامنے آ گیا اور سب نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اس کو غور کرنا شروع کیا کہ ہے کیا۔ جب دیکھا گیا تو جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوا کہ چاچو نے بہت چالاکیاں کی ہیں اور بڑے طریقے سے انہوں نے یہاں پہ قادیانیوں کو ریلیف دیا ہے، انہیں مختلف راستوں سے آزادی اور انہیں اپنی مسلمانوں کی شناخت اختیار کرتے ہوئے بہت سے راستے مہیا کیے کہ جناب جو چاہو جیسے چاہو مرضی کرو، جبکہ قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سابقہ فیصلے میں جو اعتراض کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ قرآن ایکٹ 2011 کے تحت قرآن پاک کسی بھی حوالے سے اس میں کوئی خرابی ہو یا کچھ بھی وہ اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا، اور تحریف شدہ تو قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں۔ قرآن ایکٹ لاگو ہوتا ہے ان پر، انہوں نے اس کو لاگو نہیں کیا کہ 2011 تک کا ایکٹ اور تھا، 21 میں ترمیم ہوئی، یہ وقوع 19 کا ہے، لہٰذا اس پر 2011 تک کے حدود جہاں وہ لاگو ہوں گی، 21 والی ترامیم اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں سے بھی رعایت دے دی گئی۔ انہیں کہا گیا کہ اس کے اندر غور کریں اور آپ اس پہ فلاں باتیں ہیں اور اس کو شامل کیا جائے، لیکن جج صاحب نے اس کے اندر بھی اس کو بحال ہی باقی رکھا اور کہا کہ جو اس فیصلے میں کہا گیا تھا وہی یہاں پہ ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اسے تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس فیصلے کی شق نمبر 6 اور شق نمبر 7 دونوں میں مکمل طور پر انہیں آزادی دی گئی کہ ان پہ قرآن ایکٹ لاگو نہیں ہوتا، جس کے تحت کوئی تحریف شدہ قرآن کو شائع نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے۔ کہا گیا کہ نہ وہ لکھنے والا
نہ وہ اس کے شائع کرنے والا نہ اسے تباہ کرنے والا. اس نے تو صرف بچوں میں ہدیے کے طور پہ بانٹا ہے، تو بانٹنے کا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کہا گیا کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے، چار دیواری میں رہتے ہوئے یہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کی انہیں آزادی ہے. اور اس پر بنیاد بنایا گیا 3 مقدمات کو. اس تمام یعنی کیس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، فیصلے کا 3 مقدمات کو بنیاد بنایا گیا. ایک مقدمہ مجیب الرحمان بنام سرکار، ایک مقدمہ ظہیر الدین بنام سرکار، اور ایک مقدمہ طاہر نقاش کا. ان 3 مقدمات کو بنیاد بنا کر ان سے چند جملے اور چند چیزیں حاصل کی گئیں، اور ان سے یہ ثابت کیا گیا کہ قادیانی جو ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہوئے آرٹیکل 20 کے تحت، جہاں تمام مذاہب کے پیروکاروں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق رہنے کی آزادی حاصل ہے، انہیں بھی اپنے مذہب کے مطابق آزادی حاصل ہونی چاہیے. یہی بات فروری میں ہوئی تھی. اس فیصلے کے اندر اس پہ اعتراض کیا گیا کہ مذہبی آزادی تو حاصل ہے، کس کو حاصل ہے؟ جو آئین کو مانتا ہے. قادیانی اپنی آئینی شناخت اور آئین میں کی گئی تعریف کو تسلیم کرتے ہیں کیا؟ کیا وہ خود کو غیر مسلم اقلیت ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہیں. وہ اپنی یہ پہچان نہیں قبول کر رہے، آئین کو تسلیم نہیں کر رہے. آئین میں موجود اس آرٹیکل میں 260 میں جو ان کی تعریف طے کی گئی ہے، جو مسلمان کی تعریف طے کی گئی، جو مرزائیوں کی تعریف طے کی گئی، اسے قبول نہیں کر رہے. وہ جو شخص آئین کو نہ مانے وہ آئین کا باغی ہے یا آئین کے ماتحت چلنے والا ہے؟ باغی ہے. آپ باغی کو سیف پیسج دے رہے ہیں کہ جناب آپ اس راستے سے نکل رہے ہیں، ہم آپ کو رعایت دیتے ہیں. اور حوالہ دے رہے ہیں آپ پچھلے 2 کیسز کا کہ مجیب الرحمان کے کیس میں اور ظہیر الدین والے کیس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ 4 دیواری میں رہتے ہوئے اگر کچھ کر لیں تو اس کے اوپر یعنی 295 298 یہ سب لاگو نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کا کچھ تھوڑا سا حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہ کیس میرے ہاتھ میں ہے جو فیصلہ ہوا، اس میں لکھا گیا کہ یہی اصول، یہ شٹ نمبر 41 ہے، یہی اصول ماضی قریب میں سپریم کورٹ کے ایک اور بینچ نے مقدمہ بعنوان طاہر نقاش بنام ریاست کے فیصلے میں دہرائے ہیں. اس مقدمے میں احمدی ملزم، احمدی سے مراد قادیانی، یہ خود کو احمدی کہتے ہیں، اور پنجاب اسمبلی میں 2022 میں قرارداد منظور کی گئی. قرارداد منظور کی گئی کہ قادیانی خود کو احمدی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا نام نامی ہے. یہ مرزا غلام احمد کی نسبت سے خود کو احمدی کہا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور ہو چکی، اس کے باوجود بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو احمدی لکھ رہے ہیں اور پنجاب اسمبلی کو اس قرارداد کے خلاف لکھ رہے ہیں. یعنی وہ خود بھی پاکستان کی اسمبلیوں میں منظور ہونے والی قرارداد اور بنے ہوئے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. الزام یہ تھا کہ اس نے اپنی عبادت گاہ کے اندر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کے نسخے رکھے ہیں. اس بنا پر اس کے خلاف نہ صرف مجموعہ تعزیرات کے دفعات 298 بی اور سی اور 298 کے تحت بلکہ دفعات 295 بی توہین قرآن، توہین رسالت کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس پر تھا، جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 295 بی کے تحت جرم کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ ملزم نے قرآن مجید کے کسی نسخے کی یا اس کے کسی اقتباس کی قصداً توہین کی ہو یا اسے نقصان پہنچایا ہو یا اس کی بے حرمتی کی ہو یا اس کا استعمال گستاخانہ انداز میں کیا ہو یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے کیا ہو. لہذا یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہذا صرف کلمہ یا قرآن مجید پڑھنے سے 295 سی کا اطلاق نہیں ہوگا. یہ اس طاہر نقاش والے کیس میں ہے. میں آپ حضرات کے سامنے 298 بی پڑھتا ہوں کہ یہ کیا ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں، کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خاص زبانی ہو یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے یعنی جو دیکھے جا سکتے ہوں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، یا حضور کی کسی زوجہ کے علاوہ کسی شخصیت کو ام المؤمنین کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پر منسوب کرے یا موصوم کرے یا پکارے، تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال ہو سکتی ہے اور جرمانے کا مستوجب ہوگا۔ یہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298B ہے۔ 298C قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں گا، کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے۔ کیا قادیانی خود کو احمدی مسلم نہیں کہتے؟ کہتے ہیں، ان کی ویب سائٹ کھولنے لکھا ہوا، ان کے نام مسلمانوں والے ہیں، سب کچھ مسلمانوں والا، بلکہ ان کے شناختی کارڈ کے ریکارڈ میں مسلم لکھا ہوا ہے، احمدی قادیانی نہیں لکھا ہوا۔ اکثریت کا کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے، یا الفاظ کے ذریعے خاص زبانی ہو یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے، یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے، یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے، اس کو کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے۔ یہ قانون کی دفعہ ہے، تعزیرات پاکستان میں شامل ہے۔ اب اس میں قادیانی کیا اپنے مذہب کی دعوت کھلے عام نہیں دے رہے، دعوت دے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دی جا رہی ہے، ختم نبوت کے نام پر سوشل میڈیا فیس بک پر گروپس بنائے ہوئے ہیں جہاں مستقل مسلمانوں سے بحث ہوتی ہے، انہیں اپنے مزعومہ غلط دلائل کو پیش کر کے قادیانی ان کے ایمان کو سلب کرتے ہیں اور انہیں غیر مسلم بنا رہے ہیں۔ کوئی گرفت نہیں اس کے اوپر، آپ فیس بک کے اوپر ختم نبوت لکھیں، آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی جائے گی۔ آپ ختم فیس بک کے اوپر یا کسی سوشل میڈیا فورم کے اوپر قادیانی لکھیں، احمدی لکھیں، آپ کی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے نقص امن کا خطرہ ہے، یعنی مسلمان اپنے عقیدے کا اظہار کرے تو نقص امن ہے۔ مسلمان کسی کافر کو کافر بتلائے جس کو آئین اور قانون کافر کہتا ہے، نقص امن کا خطرہ ہے۔ لیکن مسلمانوں کی شناخت استعمال کرتے ہوئے کوئی شخص مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو جائے اور کہے کہ مجھے مسلمان مانا جائے، اس پہ کوئی نقص امن نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ تلقین کی جاتی ہے، جناب آپ حضور نے فتح مکہ کے موقع پہ سب کو معافی کا اعلان کر دیا تھا، آپ بھی کوئی صبر و تحمل کا پیمانہ اختیار کریں، کوئی صبر و تحمل سے کام لیں، جناب آپ بھی خیال کریں۔ یہ یاد نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے ابن خطر یہودی کے متعلق کیا فرمایا تھا کہ جہاں ملے حتیٰ کہ بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہو ملے قتل کر دو، اور 3 صحابہ نے مل کر یہ شہادت حاصل کی، اسے قتل کیا۔ حضور نے کچھ نہیں کہا، اسے قتل کروایا کہ حکم ہوا، قرآن میں موجود ہے اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ کیا اس سے حضور علیہ السلام کو اذیت نہیں ہے؟ کیا آپ کی توہین نہیں ہے کہ آپ کے نام پر کسی کو نبی کہا جائے، آپ کے ازواج کے نام پہ کسی اور منحوس عورت کو حضور کی زوجہ مطہرہ کے ساتھ منسوب کر کے ام المومنین کہا جائے؟ کیا ایسے غلیظ اور بد کردار لوگوں کو صحابی کا درجہ دیا جائے؟ کیا ربا کے راسپوٹین مرزا بشیر الدین محمود جو زنا میں سر سے لے کر پاؤں تک مبتلا تھا، اس شخص کو فضل عمر کا نام دیا جائے، اسے سیدنا عمر بن خطاب کے منصب پر بٹھایا جائے، اور یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، اور ہمیں کہا جائے کہ جناب کسی کے پڑھنے سے آپ اس کے دماغ اور دل کی بات کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا عجیب فلسفہ ہے کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے تو آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے؟ اگر کسی نے قرآن کی آیات پڑھ لی ہے تو آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے؟ آپ اس کی دل کی اور دماغ کی بات کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا ہوں، میں قادیانی ہوں، اس کے بعد بھی وہ اپنے مذہب کے مطابق جا کے عمل کرتا ہے۔ مذہب کیا؟ ہمارے مذہب کو چرایا ہوا ہے۔ عیسائی اپنی شناخت کے ساتھ، یہودی اپنی شناخت کے ساتھ، سکھ اپنی شناخت کے ساتھ۔ سکھ پاکستان میں اتنے موجود ہیں، ان کی اتنی مذہبی مقدسات کیا موجود ہیں، ان سب کا آئین اور قانون تحفظ کرتا ہے۔ باہر سے آنے والے یاتریوں کو جہاں پر پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ان کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے مذہبی جو تہوار ہیں ان کو منانے کی مکمل اجازت دی جاتی ہے آئین اور قانون کے تحت۔
دائرے میں رہتے ہوئے ہندوؤں کو پوری اجازت ہے، ہولی کھیلی جاتی ہے، عیسائیوں کا کرسمس سب کچھ ہوتا ہے، کون روکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی شناخت کے ساتھ اور قانون اور آئین انہیں کہتا ہے، آرٹیکل 20 کہتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کے مطابق اپنے مذہب میں رہتے ہوئے آزادی کے ساتھ آئین کے تقاضوں کو پامال نہ کریں، آئینی حدودوں سے باہر نہ نکلیں تو اس کے مطابق کریں۔ لیکن جو شخص آئین کو مانتا ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتا، خود کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد مرزا غلام قادیانی کو نبی مانو، حضور کے ازواج کے بعد مرزے کی بیویوں کو امہات المومنین تسلیم کرو، حضور کے صحابہ کے بعد مرزے کے ساتھیوں کو صحابی مانو، حضور کے 313 بدری صحابہ کے بعد مرزے کے 313 مقربین کو 313 صحابہ کا درجہ دو، حضور علیہ السلام کے صحابہ خلفاء راشدین کے مقابلے میں مرزے کے نام نہاد جانشینوں کو خلیفہ وقت مانا جائے، کس حیثیت میں تسلیم کریں؟ کیا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے؟ اور آئین اور قانون ان تمام شناختوں کو جو مسلمانوں کے مذہب سے ملتی ہیں اس پہ پابندی عائد نہیں کرتا؟ یہ سب کچھ آئین اور قانون میں موجود ہے اور اس فیصلے کے اندر آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ ہم تسلیم نہیں کرتے اس فیصلے کو۔ اسی طرح آگے چلیں تھوڑا سا، اور جن دو فیصلوں کا اس فیصلے کے اندر حوالہ دیا گیا انہی دو کے میں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کر کے بات مکمل کرتا ہوں۔ اسی ظہیر الدین بنام سرکار والے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کسی قادیانی کو انتظامیہ کی طرف سے یا قانونا شاعر اسلام کا علانیہ اظہار کرنے یا انہیں پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تو یہ اقدام اس کی شکل میں ایک اور رشدی تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا۔ وہ سلمان رشدی جس نے گستاخی رسول کی تھی، کیا اس صورت میں انتظامیہ اس کی جان و مال اور آزادی کے تحفظ کی ضمانت دے سکتی ہے؟ اور اگر دے سکتی ہے تو کس قیمت پر دے سکتی ہے؟ کیا آئین کے تو خلاف ہے؟ اب اس موجودہ مقدمے کے اندر اور اس سارے کیس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے ادارے کے اندر تھے، لہٰذا وہ تو گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، ادارے کے اندر نہیں ہیں۔ انہوں نے پورا مذہبی وہاں پہ اپنا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، وہاں ان کی عدالتیں ہیں، وہاں ان کے ادارے ہیں۔ آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ مدرسے کے نام سے کوئی ادارہ بنا دے تو وہ ان کے گھر کی بات ہے۔ وہ اگر ملتان کی گلگشت کی مارکیٹ کے اندر اپنے عبادت گاہ کے اندر ہر جمعے کو اس ٹائم وہ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو ان کے گھر کی بات ہے۔ لوگوں کو پتا ہے کہ قادیانی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، علانیہ جمعہ ہو رہا ہے وہاں پہ، نشتر چوک کے پاس ان کے عبادت گاہ کے اندر علانیہ جمعہ ہوتا ہے، خطبہ برطانیہ سے نشر ہوتا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، کون نہیں جانتا؟ حکومت کی چھتری کے اندر تو ایک ملتان کی 3 عبادت گاہیں ہمارے علم میں سے چل رہی ہیں ان کی، اور جناب نگر کی ہر محلے کی ہر گلی کے اندر عبادت گاہ بنا دی گئی ہے۔ 1984 سے پہلے کی عبادت گاہوں کے مینار اب بھی موجود ہیں، کیا وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس کے ذیل میں نہیں آتے؟ کیا وہ مسجد کی شناخت نہیں ہے؟ اسے بیت الذکر یا بیت الحمد کا نام دینے سے مسجد کی شناخت ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ صرف ٹائٹل بدلنے سے آپ کہیں گے کہ یہ شراب ہے لیکن آپ اس کے اوپر آب زمزم کا لیبل لگا دیں تو بھائی شراب بیچنے والا شراب کے نام پر بیچے گا وہ کم مجرم ہے، شراب کو زمزم کا لیبل لگا کر بیچنے والا اس سے بڑا مجرم ہے۔ سور کے گوشت کو سور کہہ کے بیچنے والا مجرم ہے، لیکن سور کے گوشت کو بکرے کا گوشت کہہ کے بیچنے والا اس سے بڑا جرمدار ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ اگر حرام کاری کرتا ہے تو وہ زنا نہیں ہوگا، وہ میدان میں کھڑے ہو کے کرے گا تو وہ زنا ہے۔ وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے اگر قانون کی پامالی کرتا ہے، وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے اگر کہتا ہے کہ میں فوج کا باغی ہوں، وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آئین کا باغی ہوں اونچی آواز سے، آپ کیا کہیں گے یہ ٹھیک ہے سب کچھ، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ محمد علی جناح صاحب کی وہ توہین کر دیتا ہے، اس پہ آئین لاگو نہیں ہوگا، اس پہ قانون نہیں آئے گا، اس نے تو گھر کے اندر کیا سب کچھ۔ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جہاں اور انہیں برداشت ہے، ان میں اور یہود و نصارہ میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ کیا فرق باقی رہ گیا ان کے اندر؟ لہذا آج کے اس اجتماع کی وساطت سے مجلس احرار اسلام پاکستان نے اور دیگر تمام مذہبی جماعتوں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم آج کے اس اجتماع کو یوم احتجاج کے نام سے منسوب کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ یہ فیصلہ واپس لیا جائے، یہ فیصلہ واپس لیا جائے، ہمیں یہ منظور نہیں ہے، اور اگر یہ واپس نہیں لیا جائے گا تو یقیناً اس کے خلاف تحریک چلائی جائے گی۔ ہم انتظار میں ہیں کہ تمام مذہبی اکابرین اور جماعتیں اور تمام ہمارے بڑے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جس امن عامہ کے لیے آپ نے یہ فیصلہ دیا اور اس میں لکھا کہ امن عامہ کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس سے انارکی پیدا نہیں ہوگی، مسائل نہیں پیدا ہوں گے، پریشانی نہیں پیدا ہوگی، ملک کا امن برقرار رہے گا۔ یاد رکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو تو امن برقرار نہیں رہے گا۔ یہ توہین بذات خود بد امنی ہے، صحابہ کرام کی توہین بذات خود بد امنی ہے۔ اسلامی شعائر کو غیر مسلم اپنی شناخت کے طور پر اختیار کریں گے اور پہچان کے طور پر پیش کریں گے، بذات خود بد امنی ہے۔ مسجد کے نام پر بنائی گئی مسجد سردار جیسی دیگر معبد خانوں کو اگر یوں سر عام بنایا گیا اور وہاں جھوٹی عبادتیں ہوتی رہیں اور جھوٹی اذانیں بلند ہوتی رہیں اور وہاں پر قرآن پڑھا جاتا رہا تو یہ سب کچھ بذات خود بد امنی ہے۔ بد امن ہم نہیں ہیں، جو بد امنی پھیلا رہے ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے، ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ اگر نہیں لایا جائے گا تو آج پاکستان کی عوام آج تک قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہی ہے، اس نے قانون کا راستہ نہیں چھوڑا۔ ہم عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، ہم عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، ہم اسی مثبت اور صحیح راستے پر چل رہے ہیں کہ جس سے نقص امن کا کوئی خدشہ نہیں ہوگا، لیکن ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم تحریک کا راستہ اختیار کریں، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اسٹریٹ پاور بنائیں اور میدان میں نکلیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین موجود ہے تو آئین کے اندر ہی اس معاملے کو حل کیا جائے، اور ان کو نام نہاد احمدیوں کو سو کال احمدی، اصل احمدی ہم ہیں، ہم محمدی ہیں، ہم احمدی ہیں۔ محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم ان کا نام کسی اور کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے، اور پنجاب اسمبلی کی قرارداد کہتی ہے۔ ہم تو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا آئین کے ساتھ کھڑے ہونا اگر جرم ہے تو پھر آپ انتظار کریں اس دن کا کہ پھر اس پاکستان میں دوبارہ 53 کی تحریک کو دہرایا جائے گا۔ یاد رکھیے، پھر 53 کی تحریک کو دہرایا جائے گا، اور ناموس رسالت کے لیے مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔